بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ٹاپک ہے انتہائی اہم ہے۔ قرآن کریم کی آیت آپ نے انٹرو میں پڑھی۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ کہ بھائی آپس میں لڑو مت ورنہ تم ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا کہ مومن کی مثال دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کے حصے کی طرح ہوتی ہے کہ عمارت کا ایک حصہ عمارت کے دوسرے حصے کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تر المؤمنین فی توادہم وتراحمہم کمثل جسد واحد ان اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى کہ مسلمانوں کی آپس میں محبت کی مثال، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کی مثال ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے خوابی کا شکار ہوتا ہے، پورا جسم سو نہیں پاتا، اس بخار کو پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح احادیث کے اندر مسلمانوں کو، مومنین کو بار بار اس چیز کی ترغیب دی گئی ہے کہ بھائی ایک جسم کی مانند بن کے رہنا ہے۔ یہی بنیادی طور پر امت واحدہ کا تصور ہے جو قرآن حدیث میں ہمیں ملتا ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں، آج اگر یہ بات کی جاتی ہے تو بہت سی جگہوں سے یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ بھئی آج تو نیشن سٹیٹس کا تصور ہے، ہر ملک الگ ایک اینٹیٹی کی شکل اختیار کر چکا ہے، تو آج امت واحدہ کا تصور کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں اس کی ایک بہترین مثال اس وقت ہمارے سامنے یورپی یونین کے ممالک ہیں۔ آپ دیکھیں انہوں نے پوری اپنی ایک یونین بنائی ہوئی ہے، ان کا ایک ملک کا دکھ سب کا دکھ ہے، ایک کی خوشی سب کی خوشی ہے، ان کی کرنسی ایک ہے، ان کا ویزا ایک لگتا ہے، آپ شنجن ویزا لگوائیں آپ تمام یورپین کنٹریز کے اندر جا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب افغانستان پہ حملہ ہوا، عراق پہ حملہ ہوا، جن ممالک پہ حملہ ہوا، آج آپ غزہ کی صورتحال دیکھ لیں تو جب بھی ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے اس وقت نیٹو کا اتحاد بنا، اس سے پہلے سوویت یونین کا اتحاد بنا، آج غزہ کی صورتحال میں آپ دیکھیں تمام مغربی ممالک اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں، غزہ کے مسلمانوں وہاں پہ جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے، جو نسل کشی ہو رہی ہے، مطلب جو جنگی جرائم دنیا کے مسلمہ جنگی جرائم ہیں، ساری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے، ان جنگی جرائم کا وہاں پہ ارتکاب ہو رہا ہے۔ اس وقت بنیادی طور پر ضرورت اسی چیز کی ہے کہ اس چیز کو دیکھا جائے کہ ہم ان نیشن سٹیٹ کے تصور کے ساتھ بھی امت واحدہ کا تصور پیش کر سکتے ہیں۔ اگر یورپی یونین اتنے سارے ممالک ہونے کے باوجود ان کا ایک ویزا ہو سکتا ہے، ان کی ایک کرنسی ہو سکتی ہے، ان کا دکھ درد ایک ہو سکتا ہے، تو مسلمان اتنے، پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، مسلمانوں تقریباً 56 کے قریب اسلامی ممالک دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں، اگر یہ آپس میں OIC کا جو ہمارا پلیٹ فارم ہے، اگر اس پلیٹ فارم کو صحیح طور پہ متحرک کیا جائے، حقیقی معنوں میں متحرک کیا جائے، اور اقوام متحدہ کے اندر آپ اگر دیکھ لیں اس وقت جو ویٹو پاور حاصل ہے کن ممالک، ان میں کوئی اسلامی ملک نہیں ہے جن کو ویٹو پاور حاصل ہو۔ اگر کسی ایک اسلامی ملک کو ویٹو پاور حاصل نہیں ہے تو کم از کم مسلمانوں کے کسی مشترکہ پلیٹ فارم کو، مسلمانوں کے ممالک کو تو کم از کم درجے میں ایک ویٹو پاور حاصل ہونا چاہیے۔ غزہ کے حوالے سے کتنی قراردادیں اقوام متحدہ کے اندر پیش ہوئی، لیکن ایک امریکہ آ کر اس کو ویٹو کر دیتا ہے، تو ساری دنیا کی رائے ایک طرف ہوتی ہے، امریکہ کی رائے دوسری طرف ہوتی ہے۔ تو اس پر یقیناً ہمیں بہت بیسک لیول سے ہمیں کام کرنا ہوگا، اپنے تعلیمی نظام کے حوالے سے۔ ہمارے سیاستدانوں کو آپ دیکھ لیں کہ ان کی ملک کے ساتھ، دین کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ وفاداری کتنی ہے۔ جن لوگوں کے اپنے اکاؤنٹس باہر ممالک میں ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، جہاں ان کی میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ پتہ نہیں $300 ملین یا اس سے بھی زیادہ کی اماؤنٹ ہمارے پاکستانیوں کی باہر ممالک کے بینکوں کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ جب ملک کو آپ کے ڈالر کی ضرورت ہے، ملک کے اندر اتنے مسائل ہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر ہماری ساری وفاداریاں غیر مسلم ممالک کے ساتھ ہیں۔ تو بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں، تعلیمی نظام کو دیکھیں، اپنے سیاسی اداروں کو، جو ہماری بیوروکریسی ہے، جو ہمارے ادارے ہیں، ان سب کو جب تک یعنی ہم خود بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، یہ کوشش کریں کہ یہ سسٹم کیسے ٹھیک ہوگا۔ دیکھیں جب تک ہم سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے، محض اچھی باتیں کرنے سے تو، مثال کے طور پر میں بہت اچھی باتیں کر لیتا ہوں، لیکن جو ہمارا اسسٹنٹ کمشنر بیٹھا ہوا ہے، ڈپٹی کمشنر بیٹھا ہوا ہے، SHO SSP DSP بیٹھا ہوا ہے، اگر اس کی ذہن سازی نہیں ہوئی، وہ ایسے تعلیمی نظام سے پڑھ کے نہیں آیا جس میں اس کی یہ ذہن سازی کی گئی ہو کہ آپ نے ملک کا وفادار بننا ہے، آپ نے دین کا وفادار بننا ہے، آپ نے اس امت کا وفادار بننا ہے، اگر اس کی یہ ذہن سازی نہیں ہوئی تو وہ رشوت بھی لے گا، وہ کرپشن بھی کرے گا، 2 نمبری بھی کرے گا، ماورائے عدالت قتل بھی کرے گا، جو کچھ ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے۔ تو ہمیں اس کے جو کور، آپ یہ کہہ لیں کہ جو اس کے بنیادی
اسباب ہیں اس پہ غور کرنا چاہیے، روٹ کازز کو دیکھنا چاہیے اور اس کو حل کرنے کی طرف ہمیں جانا چاہیے.